سلطان محمود غزنوی جس نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے اس نے 17 حملے کیے ہندوستان پر، اور آخر میں جب سومناتھ کا مندر ویسا مندر تھا کہ جس کے لیے سالانہ 600 عورتیں اس مندر کی خدمت کے لیے وقف کی جاتی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ دن میں اس کا عبادت کرنے کے لیے وہاں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے، اور بڑے بڑے بت انہوں نے اس کے اندر نصب کیے ہوئے تھے، اور ایسے ایسے بت اس میں نصب کیے ہوئے تھے جو میگنیٹ کے ذریعے انہوں نے ان کو فضاؤں میں کھڑا کیا ہوا تھا، بغیر کسی سہارے کے فضا میں بت کو کھڑا کیا، اور سونے کے اور چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے، اور ان پہ نذرانے اور چڑھاوے بہت کچھ۔ جب سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچے تو لوگوں نے جمع ہو کر کے اس وقت کے سارے راجاؤں نے اور پنڈتوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو ہمارے بت ہیں، سومناتھ کا مندر ہے، آپ اس کو توڑے نہیں، یہ جو بت ہیں ہمارے ان کو آپ توڑے نہیں، آپ ان کے بدلے ہم سے کچھ نذرانہ لے لیں، پیسے لے لیں، یہ بت ہمارے والے کر دیں۔ تو کیا پیاری بات کی، ہمارے بادشاہ تو وہ تھے، ہم ان کی آج ممبروں پر ان لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں، ان کا کردار ایسا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں دنیا میں بت فروش نہیں بننا چاہتا، بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ سلطان محمود غزنوی بت فروش تھا، بت بیچ دیتا تھا، بلکہ میں چاہتا ہوں لوگ یہ کہیں کہ وہ بت شکن تھا، وہ جہاں اسے بت ملتا تھا اسے توڑ دیتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا، اور یہ بات میں نے تقریر آج آپ کے سامنے اس لیے کی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک مندر کا افتتاح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے سینکڑوں کنال کے حساب سے وہاں پہ زمین الاٹ کی ہے، اور وہاں ایک مندر کا افتتاح اور مندر کی تعمیر وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اور اس سے پہلے سکھوں کے لیے کرتارپور کا بارڈر بھی کھولا گیا، اور ان کو فری رسائی اور بہت کچھ نوازا گیا۔ اس چیز سے میں غرض نہیں ہے، لیکن وہی حکومت جس نے سکھوں کے لیے کرتارپور سے لے کر ننکانہ صاحب تک روڈ بھی فری کیے، ویزے بھی فری کیے، ٹرانسپورٹ بھی فری کی، اسی حکومت نے حج اور عمرے کو لاکھوں روپے مہنگا بھی کیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہی ظلم کیوں ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، یہاں پہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یہاں لاہور میں مسجدوں کے باہر یہ کرونا کے نام پر 4-4 5-5 پولیس والے تعینات کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے مسجد کے اندر نہیں جانا۔ ہماری اپنی مساجد، جس مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی، ہمارے مدرسے کی مسجد، وہاں نماز کے وقت، جمعہ کے وقت باہر 2 پولیس والے آگے کھڑے ہوتے، لوگوں کو نماز کے لیے اندر آنے دیتے، واپس جائیں۔ ہمارا اختلاف نہیں، ہم سمجھتے ہیں چلو حکومت کی ایک پالیسی تھی، علماء نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے بھی ساتھ دیا، آپ کی اس مسجد میں بھی ہم نے فاصلہ رکھا، ساری حکومتی پالیسیوں پہ عمل کیا، سینیٹائزر استعمال کیے، ماسک استعمال کروائے لوگوں کو، ہر کچھ کیا۔ یہ وبا ہے، اس میں کسی کا چلے قصور ہم نہیں مانتے، اس پہ جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ مساجد بند کر دیں، یہاں تو وبا کو چھوڑ کر یہاں تو کرکٹ کے نام پر، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال جب PSL کی فائنل میچ ہو رہا تھا، اور یہاں یہ لاہور کے آپ کے اسٹیڈیم میں ایک میچ تھا PSL کا، اور باہر کے ملک سے وہ کھلاڑی اس میں شامل تھے، 3 دن تک اسٹیڈیم کے ارد گرد جتنی مسجدیں تھیں ان کو تالے لگا دیے گئے، 3 دن تک مسجدوں کے اوپر سیکیورٹی تعینات رہی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بیرونی ملک سے کھلاڑی کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی، ان کی جانوں کا مسئلہ ہے۔ بہت ساری مساجد جہاں میرے اپنے کلاس فیلو، میرے اپنے دوست وہاں مساجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں انہوں نے مسجدوں سے نکال کے مسجدوں کو تالا لگایا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے، 3-4 دن تک، جب تک یہ کھلاڑی یہاں سے کھیل کر واپس نہیں جاتے تب تک یہ مسجدیں سیل ہیں۔ نماز نہیں، اذان نہیں، لوگ گھروں میں نماز پڑھیں۔ کرونا کے معاملے میں لوگوں کو یہ کہا گیا آپ مسجدوں میں، گھروں میں اعتکاف کریں، تراویحیں گھروں میں پڑھیں، آپ جمعہ گھروں میں پڑھیں۔ جمعے والے دن مسجد میں 3 سے 4 بندے صرف ہوتے تھے، ہزاروں لاکھوں مساجد، بہت ساری مساجد تو ایسے جن کو مکمل سیل ہی کر دیا گیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے آج تک میں بغیر کسی سیاسی اختلاف کے اس ممبر پہ آپ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے آپ نے سنا ہو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جب سے پرائم منسٹر بنا ہے کسی ایک مسجد کا افتتاح کیا ہو؟ کوئی بندہ مجھے بتا دے۔
سیاسی اختلاف سے ہٹ کر مجھے بتا دے قاری صاحب ہمارے پرائم منسٹر کو ہم نے دیکھا فلاں جگہ انہوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے. میں بھی ہر روز خبریں سنتا ہوں, سارے نیوز چینل میرے پاس بھی ہیں, میں تبصرے بھی سنتا ہوں, تجزیے بھی, حالات حاضرہ سے آگاہی ڈیلی کی میں سارے بلیٹن سنتا ہوں. میں نے نہیں سنا کم از کم یہ 2.5 سالوں میں 2 سالوں میں جتنا عرصہ ہماری حکومت کو ہوا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کبھی کسی مسجد کا افتتاح کیا ہو. اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو وہ بتا سکتا ہے. یہ آن لائن ریکارڈنگ پوری دنیا پہ جائے گی, کوئی سنتا ہو تو مجھے بتائے. یہ جا رہی ہے لائیو کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اسلام آباد میں مسجد کا افتتاح کیا ہو, ہمارے پرائم منسٹر نے فلاں جگہ جو ہے وہ مسجد کی تزئین و آرائش کا کام کیا ہو. کیا پاکستان صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ اب اس میں ہم مندر بنائیں گے؟ کرتارپور کا افتتاح ہوا جناب, ساری حکومت اور سارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, وہاں پہ خطاب ہو رہے ہیں, سکھوں کو جناب جفیاں ڈال رہے ہیں. چلیں آپ پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں, لیکن آپ اسلام آباد کی سرزمین پر ہمیں مندر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جس کا نام ہی اسلام آباد ہے, جس کا نام ہی اسلام کے نام پر, اور اسلام کا کام تو مندروں کو توڑنا ہے, اسلام کا کام تو بتوں کو توڑنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بتوں کو توڑنا ہے. بت گری نہیں ہے اسلام کا کام, اسلام کا کام بت شکنی ہے. اسلام کا کام بتوں کو بنانا نہیں ہے, مندروں کو بنانا نہیں ہے, ان کو گرانا ہے. بت پرستی کو کائنات سے ختم کرنا ہے, اور یہ بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر کم از کم وہ بت توڑ نہیں سکتا تو اسلامی ملک میں بت بنائے تو نہ کم از کم. اگر اس سے بت ختم نہیں ہو سکتے, وہ بت خانے مٹا نہیں سکتا. چلیں آپ یہ کہہ دیں کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے رائٹ ہے, ان کے حقوق یعنی اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے. ہم کہتے ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں, وہ سیمنٹ کی ایک بوری سے جناب 500 بھگوان بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بنائیں, وہ بیچیں اپنے بھگوان, وہ بناتے ہیں, بیچتے ہیں, خریدتے ہیں, وہ بنائیں, خدا اپنا بیچ دیتے ہیں, کبھی خرید لیتے ہیں, کبھی جب پوجا ہو جاتی ہے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ پھینکیں, ان کا خدا ہے, جو مرضی ہے کریں. لیکن ہماری اپنے حکمرانوں سے یہ بات ہے کہ جب تم نے کلمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, کلمے کا مقصد کیا ہے, کلمے کا پہلا لفظ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد محمد رسول اللہ آتا ہے. پہلے ہے لا, لا کا مطلب کیا ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی ایک معبود ہے. بس ہمارا تو کلمہ یہ ہے کہ خدا کے سوا دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے, نہ کوئی بت معبود ہے, نہ کوئی دیوی معبود ہے, نہ کوئی دیوتا معبود ہے, نہ کوئی سورج, نہ چاند, نہ لا الہ الا اللہ. بس کائنات میں اگر معبود ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. بس یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہمارا کلمہ ہے. اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے دنیا کے کسی دوسرے مذاہب پر یا ان کی ترویج و اشاعت کرنے والے نہیں ہوں گے. چلیں اقلیتوں کو حقوق دے دیں, وہ اپنا کلمہ پڑھیں, اپنی عبادات کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے مندروں کو گرا دیں یا ان کے گرجا گھروں کو توڑ دیں, نہیں, وہ اپنی عبادت خانوں میں عبادت کریں, وہ اسلامی ملک میں رہیں, امان کے ساتھ رہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کی عبادت گاہوں میں جا کے خلل ڈالیں. ان کو تبلیغ کریں, وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں رہیں. لیکن ہماری سرزمین پر ہمارے ٹیکس کے پیسے سے, مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے تم مندر تعمیر کرتے ہو. مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے, میرے پیسے سے, آپ کے پیسے سے ہم ڈیلی کروڑوں اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں اس حکومت کو. کون سی ایسی چیز ہے جس پر ٹیکس نہیں ہے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں. یہ مسجد کا پچھلے مہینے کا جو ہمارا بل تھا 3500 روپے کی ہم نے مسجد کی بجلی استعمال کی, اور اس میں 1800 روپیہ صرف ٹیکس ڈالا ہوا تھا. ایک بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں ٹیکس ہے, پانی کے بل میں ٹیکس ہے. جو چیز آپ کپڑا خریدیں, روٹی خریدیں, آٹا خریدیں, دالیں, جو بھی چیز ہم لیں اس کے اندر سے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. موبائل خریدیں, گاڑیاں خریدیں, پیٹرول خریدیں, جو بھی چیز ہم لیتے ہیں سوائے ہوا کے اس ملک میں سانس لینے کے اوپر بھی اگر ان کا بس ہے تو ٹیکس لگا دیں. ہر چیز پر ٹیکس دے کر پہ اور آپ چیزیں لیتے ہیں. اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پھر بت بنائے جائیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے مندر تعمیر کیے جائیں, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سکھوں کے لیے گردوارے بنائے جائیں. یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تم نے اگر بنانے ہیں تو اتنی ہمت ہے اپنی جیب سے بناؤ. ہمارے پیسے سے اگر بنانے ہیں تو ہمارے پیسے سے مسجدیں بناؤ. ہمارے پیسے سے تم نے بنانی ہے تو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں ان مغل بادشاہوں کو جنہوں نے پوری دنیا میں مسجدیں بنائی. آج بھی بادشاہی مسجد ہزاروں سال کے بعد آج بھی آپ کتنی بڑی مسجد انہوں نے بنائی.
انڈیا کے اندر چلے جائیں، دہلی کی جامع مسجد، اس مسجد سے بہت بڑی مسجد انڈیا کے اندر بنی ہوئی ہے، مسجد وزیر خان بنی ہوئی ہے۔ ہمارے حکمران تو وہ تھے جو سینکڑوں کنال کے اوپر مسجدیں بناتے تھے، مدارس بناتے تھے، دین کا کام کرتے تھے۔ یہ کیسے حکمران ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن سے ایک مسجد تو بنتی نہیں ہے، جن کا کام یہ ہے مسجد کو تالا لگا دیں، کرکٹ ہو تو مسجد کو تالا لگا دیں، کرونا وائرس ہو تو سب سے پہلے حملہ مسجد پہ کرو، مسجد کو تالا لگا دو، اور مندر تم خود جا کے اس کا افتتاح کر رہے ہو۔ سکھوں کے لیے تم خود مندر بنا رہے ہو، ہندوؤں کے لیے تم ایک مسلمانوں کے تم حکمران ہو کہ ہندوؤں کے حکمران ہو؟ یہ ملک مسلمانوں کا ہے کہ سکھوں کا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ اقبال نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، ہمارے اکابرین نے یہ ملک اس لیے بنایا کہ ہم یہاں پہ مندر بنائیں۔ اگر مندر ہی بنانے تھے، مندر تو انڈیا کے اندر بھی بہت ہیں، پھر ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ اگر اسی لیے ہم نے یہ ملک بنایا کہ یہاں مندر بنائے جائیں، مندر تو پھر انڈیا کے اندر بھی بن رہے تھے، پھر یہ بارڈر سے ہٹا دو یہ فوج ساری، اور تم بھی جا کے وہاں ٹن ٹن کر کے جے ماتا کرو۔ جسے مندر بنانے کا شوق ہے وہ انڈیا کے اندر چلا جائے، امرتسر چلا جائے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ملک اسلامی ملک ہے۔ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہم نے بت بنانا نہیں ہے، بت کو توڑنا ہے، ہم نے بتوں کی ترویج و اشاعت نہیں کرنی، ان کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے مندر نہیں بنانے، مندروں کے لیے ہم نے ٹیکس نہیں دینا، ہم نے اگر بنانی ہے تو مسجدیں بنانی ہیں، مدارس بنانے ہیں، ہم نے بنانے ہیں تو قرآن کی تعلیم عام کرنے والے ادارے بنانے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، جب حضور کے روضہ انور پر حملہ ہوا تو سلطان نور الدین زنگی کو حضور خواب میں ملے، فرمایا میرے لاش کو مجھے 2 کتے چھیڑ رہے ہیں، تم ان سے میری حفاظت کرو۔ آپ نے وہ واقعہ بڑا مشہور سن رکھا ہے، واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھے اور مدینہ طیبہ جا کر انہوں نے حضور کے روضہ انور کی حفاظت کی، اور جب بعد میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب میں ملے تو آپ قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ پوری دنیا میں اور ہی بہت سارے مسلمان حکمران تھے، آپ نے مجھے ہی منتخب کیوں فرمایا؟ آپ نے میرا انتخاب کیا، میری یہ باعث فخر ہے، لیکن حضور کیا وجہ تھی؟ آپ کو میری کون سی ادا پسند آئی کہ میں اس ادا کو مزید اچھے طریقے سے اپناؤں؟ کہ آپ کو میری وہ ادا پسند آئی کہ آپ نے پوری دنیا کے حکمرانوں میں سے صرف نور الدین زنگی کو منتخب کیا؟ حضور نے فرمایا نور الدین بادشاہ تو بڑے ہیں، لیکن تیری ایک ادا مجھے بہت پسند آئی کہ تو نے میری حدیث پڑھانے کے لیے دارالحدیث قائم کیے ہیں، مدرسے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے ہال بنائے، جس طرح ہمارا شادی ہال ہے اس طرح دارالحدیث بنایا، اس میں علماء کو بٹھایا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور پوری سلطنت میں اعلان کیا جس نے حدیث پڑھنی ہو یہ ہم نے جگہ جگہ دارالحدیث بنا دی ہیں، آ کر ان لوگوں سے بیٹھ کے حدیث پڑھی۔ تو حضور نے فرمایا نور الدین مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند آئی ہے کہ تو نے میری حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے دارالحدیث بنائے، سکول بنائے، کالج سمجھ لیں، اسے یونیورسٹی سمجھ لیں، اکیڈمی سمجھ لیں، وہاں علماء بیٹھے ہوتے صبح سے شام تک، ان کے کھانے کا ان کی رہائش کا انتظام حکومت وقت کرتی اور لوگ دور دراز سے آ کر وہاں بیٹھ کر حدیث سیکھتے۔ تو حضور نے فرمایا نور الدین تیری یہ ادا مجھے پسند آئی تو اس ادا کی وجہ سے میں نے تجھے اپنی ڈیوٹی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بادشاہ دنیا میں اور بڑے تھے لیکن نور الدین تیری یہ ادا مجھے اچھی لگی، تو نے میری حدیث کی خدمت کی، اس لیے میں نے اپنی ڈیوٹی کے لیے تجھے پسند کیا۔ تو ہمارے حکمران دین کی ڈیوٹی کے لیے ہم نے منتخب کیے ہیں، بتوں کی ڈیوٹی کے لیے منتخب نہیں کیے، خدا کی ڈیوٹی کے لیے منتخب کیے۔ ان کو ہم نے مندروں کی اور بتوں کی پوجا کے لیے منتخب نہیں کیا، مسجدیں بنانے کے لیے ہم نے ان کو منتخب کیا۔ گیتا اور گرنتھ کے راگ لاپنے کے لیے ہم نے ان کو بادشاہ نہیں بنایا، ہم نے ان کو قرآن پڑھنے کے لیے بادشاہ بنایا۔ تو ہمیں آج یہ سوچنا ہے ہمارے حکمرانوں کو، یہ ملک ایک اسلامی ملک ہے اور جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر، اور کلمہ طیبہ کی بنیاد ہی بتوں کو توڑنے کے اوپر ہے۔ کلمہ طیبہ میں بتاتا ہے کائنات میں کوئی بت قابل عبادت نہیں ہے، کوئی بت لائق عبادت نہیں ہے، کوئی مندر لائق عبادت نہیں ہے، کوئی بھی چیز، صرف ایک خدا کی وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے آگے ہم نے جھکنا ہے، اور اس پیغام کو ہم نے پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اور پوری دنیا سے ہمیں جہاد کا موقع ملا تو ہم نے پوری دنیا سے بت خانوں کو گرا کر مساجد قائم کرنی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے منشور میں، مشن میں شامل ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے مشن میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، اور ہمارے مشن میں بھی یہ چیز شامل ہونی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اس طرف توجہ کروانی چاہیے، اور ہر محاذ پر ہمیں یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ یہ ملک مندر بننے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک ایک مسجد ہے، اور اس کے اندر صرف مسجدیں ہی بنے گی،
نہ یہاں پر ہم کسی مندر کو برداشت کریں گے، نہ یہاں ہم کسی بت کو برداشت کریں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے خدا کی عبادت بھی کریں گے اور اس کے عبادت خانے قائم بھی کریں گے انشاءاللہ۔